تربوز کھا کر قیمت ریڑھی پر چھوڑ جانے کا عجیب واقعہ۔ ہائے میں لٹ گیا، وہ چیخ رہا تھا۔ ایسے میں 2 پولیس والے اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا بھائی، کیوں چیخ رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ جناب میں ایک غریب آدمی ہوں، تربوز ریڑھی پر رکھ کر بازار میں بیچتا ہوں، اس طرح گھر کا خرچ چلاتا ہوں۔ غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل شام یہاں ریڑھی کھڑی تھی، اس پر میرے تربوز تھے، اب آ کر دیکھا ریڑھی پر ایک تربوز بھی نظر نہ آیا، نہ جانے کون میرے تربوز چرا کر لے گیا ہے، اب میں بچوں کے لیے روزی کس طرح کماؤں گا؟ یہ سن کر پولیس والوں نے اسے تسلی دی اور بولے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چوری تمہاری نہیں ہماری ہوئی ہے، ہماری حکومت کا تو اعلان ہے، ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک زیورات سے لدی عورت رات کے وقت جائے تو کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، آؤ ڈی ایس پی صاحب کو چوری کی اطلاع دیتے ہیں۔ وہ اسے لیے دفتر پہنچے، ڈی ایس پی کو تفصیل بتائی، وہ ان کے ساتھ اسی وقت موقع پر پہنچے۔ ریڑھی کے پاس نیچے تربوز کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب نے غور سے جائزہ لیا تو انہیں ایک کاغذ نظر آیا۔ انہوں نے کاغذ ہاتھ میں لیا، اس میں 10,000 روپے لپٹے ہوئے تھے، واضح رہے کہ افغان کرنسی کا حساب تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولے یہ لو بھائی اپنے 10,000، یہ دیکھو کاغذ پر لکھا ہے جناب میں 2 دن سے بھوکا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، یہاں پہنچا تو ریڑھی کھڑی تھی، میں نے ریڑھی سے آپ کی اجازت کے بغیر تربوز کھا لیے، مجھے معاف کر دیجئے گا، تربوزوں کی قیمت رکھ رہا ہوں، آپ کو مل جائے گی، تربوز اگر زائد قیمت کے ہوئے تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ تھا عظیم طالبان کا قانون، انصاف اور اخلاق، جنہیں دنیا ان پڑھ اور دقیانوسی کہہ کر بدنام کرتی رہی۔ ایک معذور کی فریاد۔ نقل ہے مالک دینار سے کہ میں ایک مرتبہ حج کو جا رہا تھا کہ راستے میں دیکھا کہ ایک کوا منہ میں روٹی لیے ہوئے ایک طرف اڑا جا رہا تھا، اتفاقاً جی میں آیا دیکھوں یہ کہاں جاتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر ایک مقام پر بیٹھا دیکھا تو وہاں ایک شخص ہاتھ پیر کٹا پڑا ہے اور وہ کوا اس کے سینے پر بیٹھا پنجہ سے ٹکڑا توڑ کر اسے کھلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اڑ گیا اور منہ میں پانی لایا، پھر اس کو پلایا، اسی طرح کئی مرتبہ کیا، پھر اس کو کئی مرتبہ کھلا پلا کر اڑ گیا۔ میں سخت حیران ہو گیا اور قدرت خدا کا تماشا دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اس شخص سے جا کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ہمارا قافلہ حج کو جاتا تھا، ناگاہ قزاق دور پڑے اور سب قافلے کو قتل کر گئے، سب سامان لوٹ کر لے گئے اور اس لوٹ مار میں میرے ہاتھ پیر کٹ گئے، مجھ کو ہاتھ پیر کٹا جان کر چھوڑ گئے، 3 دن کا بھوکا پیاسا تڑپتا رہا، پانی منہ میں نہ گیا۔ جب زندگی سے مایوس ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ نہ میرے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بھوک پیاس کی مصیبت سے یا تو مجھے چھٹکارا دے یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بس اسی وقت بے کسی کی حالت میں اس نے میری فریاد سنی اور کوا دونوں وقت کی روٹی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تیری سوا کون ہے جو مظلوم کی داد رسی کرے اور بے دست و پا کو رزق پہنچا دے۔ شکراً۔ اپنی سواری اور سامان لے لو۔ ابن طاؤس نے اپنے والد حضرت طاؤس کا قول نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی نے اپنی سواری کا اونٹ ایک جگہ بٹھا کر باندھ دیا، پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ الہی یہ سواری کا اونٹ مع تمام سامان کے جب تک یہ لوگوں میں ہے تیری ضمانت میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد الحرام میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل کر اس جگہ پہنچا جہاں اونٹ باندھ دیا تھا، دیکھا کہ اونٹ اور سامان سب کچھ غائب ہے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا الہی میری کوئی چیز تو چوری نہیں ہوئی، جو کچھ چوری ہوا ہے وہ تیرا ہی تھا، تیری ہی چیز چوری کی گئی ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں کہ ہم یہ حال دیکھ رہے تھے کہ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے ہم نے ایک شخص کو اترتے دیکھا جو بائیں ہاتھ سے اونٹ کی مہار پکڑے اس کو کھینچ کر لا رہا تھا، اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ شخص اعرابی کے پاس آیا، کہا لو اپنی سواری اور سامان۔ میں نے اعرابی سے کیفیت دریافت کی تو اس نے کہا میں اونٹ اور سامان کو لے کر جب
پہاڑی پر پہنچا تو ایک سوار آیا اور مجھ سے کہا کہ اے چور، اپنا دانا ہاتھ نکال۔ میں نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پتھر پر رکھ کر کاٹ دیا اور میری گردن میں لٹکا دیا اور مجھ سے کہا نیچے اتر اور یہ سواری اور سامان اس اعرابی کا ہے، اس کو واپس کر دے۔ شکراً۔